जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, सूरत हाल यूँ बनी है कि इस वक़्त ईरान इराक की जंग, पाकिस्तान के हालात, जो कुछ भी है वो आपके सामने है। एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, उसके ऊपर ज़रा बात करना चाहें। जो पाकिस्तान में सफ़ीर इकट्ठे हो रहे हैं और फिर शहजाद अकबर साहब के घर पर जो हमला केस था उसमें 8वां मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है। उसके ऊपर उसको चार्ज भी कर दिया गया है और इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो कटाई में पड़ गया हुआ है। ये सफ़ीरों वाले मामले से ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू का। सूरत-ए-हाल ये है जी कि पाकिस्तान जो है ना वो सालसी करवा रहा है। अजीब किस्म की सालसी है। यानी कि सारे सफ़ीर इकट्ठे हैं, 2-4 मुल्कों के, उनकी तस्वीर लगी हैं और पाकिस्तान के जो अस्करी सहाफ़ी हैं वो छलांगे लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो है ना फैसलों में सारे फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, ये पता नहीं कोई नया ही काम कर रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब की तस्वीर चलाई जाती हैं, वीडियो चलाई जाती है, बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा कोई स्पेशल आदमी है, कोई आसिम मुनीर, और कोई खास किस्म की शख्सियत है। तो उसके बारे में ये ववेला मचाया हुआ है कि जी ऐसी बड़ा काम कर देता है। और हालात क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, हकीकत जो है असल में वो ये है कि जी ट्रम्प जो है वो कह रहा है जी हम जंग जीत चुके हैं लेकिन जजीरों पे भी कब्जा करेंगे और ईरान का आयल भी हम ले लेंगे। वो ये वाली हैं जो नहीं मार रहा है वो मार रहा है। और ईरान जो है वो मुसलसल हमले करता जा रहा है जहां जहां से हो सकते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के और बड़े जोरदार किस्म के उन्होंने अटैक किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी इवन ये कि ये बताया जा रहा है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, बल्कि यहाँ तक कि हमने जी टैंकर निकलवा लिए वहां से अपने झंडे का लगा के। तो पाकिस्तान वहां से टैंकर निकालने में कामयाब हुआ और इसको बहुत बड़ी कामयाबी गर्दाना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा काम हो गया पाकिस्तान में। और इसको इसहाक डार साहब भी ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से बड़ा जबरदस्त काम किया और हमने जो है वो अपने मंगवाए हैं टैंकर, मंगवाए क्या, निकाल लिए टैंकर। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान की। लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखें, और ऐसे में अ, सुनने में आ रहा है, खबरें ये है कि जी एमबीएस को मिलने के लिए आसम मुनीर साहब यहाँ से गए हुए थे कि बाहर। तो वो अपने अपने गेम में है, शहबाज शरीफ साहब अपने अपने कर रहे हैं, अस्करी सहाफी अपनी छाला मारते फिरने ने, ईरान अपना काम करता जा रहा है और ट्रंप अपनी बातें करता ये है टोटल उस सुलह का खुलासा जो कि पाकिस्तान अपना करवा रहा है। अब जनाब शहजाद अकबर साहब की तरफ आ जाए, शहजाद अकबर साहब के जो घर पे हमला हुआ था जिसके बारे में लोगों ने ये कहा कि जी ये हमला तो कभी बनता ही नहीं था या हुआ ही नहीं था या खुद ही करवा लिया, इस किस्म की बेशुमार बातें की गई। लेकिन अब वो शख्स पकड़ा गया जिसने फिजिकली असॉल्ट किया था शहजाद अकबर साहब पे। 8वां बंदा है जिसको चार्ज कर दिया गया लंदन के अंदर। और जिसकी डिटेल जो है वो आपको मोहित पीरजादा साहब ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया है, उसमें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये बाहर कभी उसका हमें पता लगेगा, असल हकायक का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, असल मुजरम का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, कि असल हकीकत क्या बनी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है इस तमाम केस में अब तक में, कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है वो उसकी जो तफ्तीश है वो नहायत ही अपर क्लास की, आउट क्लास किस्म की, यानी किसी और ही लेवल दी उनकी उनकी तफ्तीश थी और है। और जिस तेजी से उन्होंने काम किया, जिस तेजी से उन्होंने बंदे पकड़े, और उन्होंने इस वक्त जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो है, जो एंटी टेररिस्ट का जो उनका कोर्ट अदारा जो है, वो इस वक्त तकरीबन 5 और शख्सियात ऐसी हैं जिनको फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आदिल राजा और इनके अलावा शहजाद अकबर साहब के अलावा वो और भी 4-5 बंदे हैं जिनको वो पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनके घरों का जाके जायजा लेते हैं, उनका उन्होंने उनका पूरे का पूरा ख्याल रखा हुआ है। और उनका किसी और वक्त किसी और प्रोग्राम में उनका भी नाम जाहिर कर देंगे, आप लोग जानते हैं उन लोगों को। तो ये सूरत हाल है। और इस ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत को बैठ के सोचना है कि ये अगर यहाँ से इन्वेस्टिगेशन बढ़ते बढ़ते उनके दरवाजे तक चली गई तो फिर उनकी उनकी क्या रह जाएगी, उनकी जीएसटी प्लस का क्या होगा, उनका अपना क्या रह जाएगा, इंग्लैंड के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे। और ये सारे ताने बाने अब तक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने बंदे पकड़े गए हैं उनके कहीं ना कहीं लिंक मिडिल ईस्ट के साथ और पाकिस्तान के साथ स्टेब्लिश होने शुरू हो गए हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि वो उनका असल बंदा पता लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि उनके इतना स्टेब्लिश जरूर हो चुका है कि पाकिस्तान और दुबई के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं इन लोगों के।
اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ ایجنسی دوسرے ملکوں میں لوگوں پہ حملے کرتی ہیں، قتل کروانے کا جو کام کرتی ہیں، جو کر رہی ہیں، اس سے ایک یہ بڑی گندی قسم کی ایک چیز ہے، اور میرا خیال ہے برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ اس سے بچنا چاہے گی۔ برطانیہ نہیں چاہے گی کہ اس کی سرزمین ایسے کاموں کے لیے استعمال ہو، اور ایسے کاموں کا تدارک کرنے کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کام کرتے رہیں گے۔ اور یہ سچویشن ہے شہزاد اکبر صاحب کے، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے جان بوجھ کے کروایا، اور ان کے اوپر جو ساتھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے اوپر لوگوں نے بڑی گفتگو کی، اور یہ بڑا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اپنے لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ تو اس کی حقیقت اب آپ کے سامنے ہے کہ سارے مجرم پکڑے گئے، یہ واقعتاً یہ کیسز ہوئے، اور شہزاد اکبر صاحب کے گھر پہ حقیقت اصل میں 7 واقعات ہوئے ہیں۔ 7 واقعات ہوئے ہیں جن میں آتشی اسلحے کی بھی بات آ گئی، وہ بھی استعمال ہوا، اور ان کے اوپر اسالٹ بھی کیا گیا فزیکل۔ تو یہ بڑی الارمنگ چیزیں تھی، بہرحال یہ اپنی منطقی انجام تک کس حد تک پہنچے گا یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ عمران خان کی رہائی کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت بڑا کٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر صدیق جان نے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر شہباز گل بھی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بے شمار بندے جتنے بھی باہر بیٹھے یا اندر بیٹھے بندے اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ کیوں کٹائی میں پڑ گیا ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے بھی عرض کی ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تحریک تحفظ آئین، ایک وہ جماعت ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی سے مایوس ہو کے، وکلاء سے مایوس، پہلے تو مایوس ہو کے وکلاء کے سپرد کیا کہ اب عدالتوں کا معاملہ ہوگا، وکیل کو اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ جب انہوں نے بھی یہ کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، عمران خان نے بھاگ دوڑ جو ہے ذمہ داری ہے وہ اچک گئی، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے سپرد کی۔ اب ان 2 بندوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے اب تک کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور میں نے کل بھی ذکر کیا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آئین کے تحفظ کی ہم بات کریں، آج کے تحفظ کی میٹنگ کریں، یہ ایک ایسی ٹھنڈی کیا کہنا جی کوشش ہے، ایک ایسی ٹھنڈی کوشش ہے جس کا یہ نتیجہ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ نکل پائے گا، یا یہ لوگ ایسے نکال پائیں گے۔ علامہ ناصر عباس کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہے، اور محمود خان اچکزئی کو یہ سوچنا ہے کہ تھوڑا سا حیا کریں، عمران خان کے دیے عہدوں کا کم از کم دی ہوئی جو عزت ہے اس کا تھوڑا سا پاس کریں، اور اس کو موومنٹ کو تیز کریں، نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، نوجوانوں کے ساتھ چلیں، اس کو آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کو اور وکلا ونگ کو ان کو متحرک کرنے کا کام ان کو اب تک کر دینا چاہیے تھا، بلکہ ان کو خود متحرک ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس سے عمران خان کی رہائی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، ہم اپنا کچھ کریں گے، لیکن جو کہ ابھی تک کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ ایسی چیز نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ جی ممبرشپ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایک بڑا عجیب قسم کا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایک سلسلہ ہے کہ اگر ممبرشپ شروع ہوگی، اگر کام کرنا ہے تو کر کے دکھا دیں، ورنہ پھر استعفے دے دیں۔ اس وقت جو بیسٹ سینیریو بنتا ہے وہ اس میں یہ کام میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ سے، سندھ سے، باقی صوبوں سے، کے پی کے کو رکھ کے باقی تمام صوبوں سے ان کو استعفے دے دینے چاہیے۔ میرا خیال اس سے زیادہ عزت کا راستہ ایم این اے ایم پیز کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جب آپ جا نہیں سکتے، آپ اندر ہونے کو آپ تیار نہیں ہے، جیل آپ نہیں جانا چاہتے، بندے آپ نکالنا نہیں چاہتے، میں ایک چیز بڑا حیرت زدہ ہوں۔ میں بہت سارے بندوں سے آف دا ریکارڈ باتیں چھوٹیں ہوتی رہتی ہیں، ان لوگوں سے میں نے دیکھا یہ جا کے تصاویر کھنچوانا پسند سمجھتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اب ہم جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، علی میں بھی کے ساتھ ہم جا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے تو یہ کہا تھا خدا دے بندے ہو کلے چل جانا جی نال تو نال کو 150 بندہ ہی لا جاؤ، یعنی مطلب آپ نے تو یہ کہا تھا تو ہم نے وہ کر دیا، آپ نے وہ کہا تھا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بند کر دیں، آپ کر دیں پاکستان بند، وہ نہیں کر رہے، وہ ہمیں جی وہ جی علیمہ نے منع کر دیا، کبھی کہتے جی نورین بی بی نے منع کر دیا، فلانے نے منع کر دیا۔ تو یہ جو ہے معاملات جو ہیں، اور یہ انٹرنیشنل معاملات کے اندر بھی چیزیں دب گئی ہیں۔ اس کو صحافی بھی اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا کر رہے یا کرنا چاہ رہے، یہ بڑا افسوسناک بات ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ایسے میں ہو رہا ہے جبکہ ان کی بشرا بی بی کی خبریں آ چکی ہوئی ہیں کہ ان کی آنکھوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کی نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچایا گیا ہے کہ ان کو اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کی بھی آنکھ کو نقصان پہنچایا گیا، عمران خان کی آنکھ کو نقصان پہنچایا گیا، ان کی صحت کو، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اس کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے لاہ عمل تیار کر کے ان کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اس وقت یہ میرا خیال ہے یہ بہت اچھا موقع ہے، یہ جو موقع اس وقت ہم جو آ رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میرا خیال اس سے اچھا اور کوئی موقع ان کو دوبارہ شاید نہ ملے، کیونکہ ایسے موقع پہ آگے بڑھنا پڑے، ان کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی اور معاملات کے اندر مشغول ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، یہ میرا خیال اس وقت میں ذرا تھوڑا سا اور موڈ میں، لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں، حب الوطنی جو ہوگا نا ہر وقت، جو حب الوطنی ہے
اور لوگوں کو غدار بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں کسی دن ڈیٹیل میں بات کروں گا. بڑے دنوں سے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں, کیونکہ ایک شعر ہے جو مجھے بار بار یاد آتا ہے اور میں نے بڑے بندوں سے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے اور کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ مذہب کو لے کے, مذہب کو آپ نے ایک طرف آپ کا جو ہے دین ہے, جو اسلام ہے, اس کے اگینسٹ ہے یہ وطنیت کا تصور. اور وطن کیا ہے, اور وطن سے محبت ہماری کتنی ہے, اور کتنا وقت وطن سے پیار کرتے ہیں, کہ ہم واقعی وطن سے پیار کرتے ہیں, یہ وطن ہے, یا کوئی ایسا وطن ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ جس کے جہاں نہ روٹی ہے, نہ کھانے کو کچھ پینے کو ہے, نہ انصاف ہے, کیا ایسے وطن کو وطن کہا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں پھر کسی اور ٹائم کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.